ویسے تو سارے ہی سائیکیٹرسٹ ہم نے آج تک جتنے بھی دیکھے ہیں بڑے ہمبل ہوتے ہیں اور بڑی لوگوں پر، اور یہ ایک طرح کی عبادت بھی ہے کہ وہ جو ایک ذہنی امراض میں مبتلا ہو اس کے ساتھ اتنا پیشنٹلی. یہ بتائیے گا کہ ایک اچھے سائیکیٹرسٹ میں وہ کون سی خوبی ہونی چاہیے جو وہ ڈاکٹر جو سائیکیٹرسٹ بننا چاہتا ہے وہ اسے گائیڈ کر سکے؟ کیا اس میں وہ پیرامیٹرز ہونے چاہیے؟ ایک تو وہ ٹالرنٹ ہونا چاہیے اس کو بہت زیادہ، دوسری بات فلیکسیبل ہونا چاہیے، ریزنس پر بلیو کرے، اور تیسری بات ہے کہ لسنر اچھا ہو، گڈ لسنر ہو. اور آپ کو پتا ہے کہ سائیکیٹری میں جو پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں وہ کبھی تلخ بھی ہوتے ہیں، کبھی وائلنٹ بھی ہوتے ہیں، کبھی گالی ابیوسو بھی ہوتے ہیں. تو آپ کو جو ہے اپنی شخصیت میں پیسونیس ہونی ضروری ہے. اچھا سننے والے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں سائیکیٹرسٹ وہ اچھے مطلب ان کا علاج بھی اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں کیونکہ بڑے پیشنٹلی وہ ساری چیزیں. جی آپ کو سننا، یو مسٹ بی گڈ لسنر، یو مسٹ ناٹ انٹرپٹ دا پیشنٹ، کیونکہ جو پیشنٹ آتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے. صحیح. تو اگر آپ اس کو صحیح سنیں گے اور اس کو ٹالرنٹلی اس کی بدتمیزیاں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں سائیکیٹری میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کالج آف فزیشین سرجری کی بات کی آپ نے، تو بہت ساری ایسی ایسوسیشنز بنی ہوتی ہیں، سوسائٹیز بنی ہوتی ہیں. کیا ہمارے یہاں پاکستان میں کوئی پاکستان سائیکیٹری سوسائٹی بنی؟ دیکھیں پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی ہے ہمارے پاس، جو کہ نمائندہ جماعت ہے، جو بھی پاکستان میں سائیکیٹرسٹ 350 ہیں وہ ہے ہمارے پاس، اور وہ رجسٹرڈ ہے، اور اس کے ہر سال الیکشن، ہر دوسرے سال الیکشن ہوتے ہیں. اچھا. اور اس کے ایک سال نیشنل کانفرنس ہوتی ہے، ایک سال انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کالج آف فزیشین اینڈ سرجن اپنی جگہ پر ایم ڈیز بھی ہوتے ہیں، ڈپلوما ان سائیکیٹری بھی ہوتے ہیں جو یونیورسٹیز کراتی ہیں. مثال کے طور پر جو ہے ایل ایم سی میں، لیاقت میڈیکل کالج یونیورسٹی میں، وہاں جو ہے ڈپلوما ان سائیکیٹرک میڈیسن ہے. اچھا. اسی طرح وہاں ایم ڈی بھی ہوتا ہے، وہ 2 سال یا 3 سال، جی 3 سال کا کورس ہوتا ہے، 2 سال کا ہوتا ہے. اسی طرح پنجاب میں بھی ہوتا ہے، مگر اکثر بیشتر یہاں جو ہے وہ کالج آف فزیشین کی طرف جاتے ہیں. یہ بھی گنجائش ہے. اور دوسری یہ کہ اگر جو افورڈنگ ہے یہاں ریکوائرمنٹ پوری کریں 3 سال، یہاں کے جو انسٹیٹیوٹ جو ہیں، مثال کے طور پر جناح اسپتال کا جو سائیکیٹری وارڈ ہے وہ رائل کالج آف سائیکیٹری نے بھی ایکسپٹ کیا ہوا ہے. اچھا یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے ایک نئی بات ہوگی. جی ناظرین اکرام، ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب بتا رہے ہیں کہ ہمارے کالج آف فزیشین سرجری اور جناح کہ جو ہمارا آپ بتا رہے ہیں شاید فرما رہے ہیں کہ وہ رائل کالج جو باہر ہے یو کے میں آئی تھنک وہاں پر، تو اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے تو ہمارے وہ نوجوان ڈاکٹر جو کہ ڈاکٹر صاحب کی بات اس وقت سن رہے ہیں غور سے سنیے گا. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کیا آپ کو گائیڈ کرتے ہیں؟ جی دیکھیں یہاں آغا خان یونیورسٹی میں جو سائیکیٹری وارڈ ہے، یا جے پی ایم سی میں سائیکیٹری وارڈ ہے، اسی طرح کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور اس میں جو سائیکیٹری وارڈ ہے وہ اس کو رائل کالج نے بھی مانا ہوا ہے. رائل کالج آف سائیکیٹری بھی ریکگنائز کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں سے پارٹ 1 کسی نے کیا، اگر یہاں اس نے 3 سال ٹریننگ بھی کی ہے تو دیٹ از کاؤنٹیبل دیر، وہاں پر آلریڈی کاؤنٹیبل ہے. تو یہاں اگر وہ 3 سال یہاں ٹریننگ کرتا ہے کسی پروفیسر کے اندر سے اور لکھا کر جاتا ہے تو وہاں اس کو سہولت ہو جاتی ہے پارٹ 1 پاس کرنے میں اور پارٹ 2 پاس کرنے میں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر پارٹ 1 اس نے وہاں پاس کیا ہے اور اس کو وہاں نوکری نہیں مل رہی ہے تو یہاں آ کر جناح ہے، آغا خان ہے، یا رائل کالج ہے، یہ سوری اپنا کنگ ایڈورڈ کالج، تو وہاں آ کر وہ جو ہے اپنی ریکوائرمنٹ پوری کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک ذہن میں ہمارے تاثر یہ تھا کہ یہاں سے جب ہمارا میڈیکل کا اسٹوڈنٹ یا کر کے جاتا ہے وہاں پر تو پہلے ان کی ریکوائرمنٹ باہر یعنی کہ یو کے میں، یو ایس میں، وہاں ان کی ریکوائرمنٹ کے پہلے ٹیسٹ کر کے پھر کوالیفائی ہوتا ہے. لیکن یہاں آپ کہنے کہ پوسٹ گریجویشن کے لیے جو ہے وہ ایکویلنٹ ان کا اسٹیٹس بنایا گیا. مطلب ہے کہ یہاں کی جو کالج آف فزیشین ہے ان کی محنت کی وجہ سے انہوں نے جو ہے اپنے اسٹینڈرڈ اتنا رکھا ہے کہ انہوں نے ایکسپٹ کیا. یو کے کی بات کرتا ہوں. جی یہ چیز امریکہ میں اپلیکیبل نہیں ہے. صحیح. یہ چیز کینیڈا میں اپلیکیبل نہیں ہے. یو کے پہ بات ہوئی. کینیڈا کا ایک اپنا اسٹائل ہے، امریکہ کا اپنا اسٹائل ہے. دوسرے لفظوں میں کہ پاکستان میں جو سائیکیٹرسٹ اگر بنتا ہے، اگر یو کے سے کر کے آتا ہے یا کینیڈین سے آتا ہے یا آسٹریلیا سے یا امریکہ سے، ہر ایک کی یہاں گنجائش بہت زیادہ ہے. اچھا. اور اچھا اسکوپ ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اور گورنمنٹ سیکٹر میں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں تو آپ نے کہا کہ ابھی بھی فیلڈ میں گنجائش ہے، لیکن کچھ ہمارے نوجوان ڈاکٹرز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم باہر جا کے اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کریں اور وہاں جا کے اچھی اسٹڈی بھی کریں اور وہاں جا کے اپنا ایک مقام بنائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں یا یورپ میں اس فیلڈ کی کیا ڈیمانڈ ہے اور کیا ہمارے یہاں کے جو نوجوان ڈاکٹرز ہیں وہاں جا کر کامیاب ہو سکتے ہیں؟ امریکہ میں آپ کو میں بتاؤں کہ سب سے زیادہ جو کمانے والے ہوتے ہیں وہ ڈینٹل سرجن ہیں. جی بالکل. سرجنز ہیں اور سائیکیٹرسٹ ہیں.
اچھا کہتے ہیں نا کہ دنیا میں جو سائیکٹری کی فیلڈ ہے جو وہ میرے خیال سے دوسرے تیسرے نمبر ہے، یہ صحیح بات ہے؟ آف کورس یو کین منٹ منی فرام پیسہ کمانے کے لیے بھی اچھی، جی جی بڑی بڑی، اور یو کے میں بالکل اسکوپ ہے، آئرلینڈ میں بھی ہے، یورپ میں تھوڑا مطلب ہے کہ ہمارے پاکستان کے لوگوں کو ایڈجسٹمنٹ تھوڑا، کیونکہ لینگویجز ڈفرینٹ ہے، فرانس میں فرینچ بولی جاتی ہے وہاں پر، کیونکہ ٹو بیکم اے سائیکٹرسٹ، ٹو پریکٹس اے سائیکٹرسٹ ون ہیز لینگویج کا بڑا مطلب کہ اگر آپ کو لینگویج اس ایریا کی آنی چاہیے، ٹھیک ہے، اگر آپ اچھے سائیکٹرسٹ ہیں پاکستان میں، مگر اٹس ڈیفیکلٹ ٹو پریکٹس ان سعودی عربیہ، ریموٹ ایریا اور سعودی عربیہ، کیونکہ وہاں زبان کا مسئلہ ہے. بالکل صحیح ہے. کمیونیکیشن تو وہ سائیکٹرسٹ تو جو ڈائگنوز کرتا ہے وہ تو گفتگو سے کرتا ہے نا، بیہیویئر سے کرتا ہے، تو لینگویج کا تو آنا بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ایز اے سائیکٹرسٹ ہوتے ہیں تو وہ جس طریقے سے ان دا سبجیکٹ اس میں بھی بہت ساری اسپیشلٹیز ہوتی ہیں، تو ہمارے یہاں پہ بھی ایسا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر سائیکٹرسٹ ہے تو ڈپریشن ایک علیحدہ ہے، پینک ڈس آرڈر علیحدہ ہے، اور تیسری یہ ساری ڈیزیز ہیں جو دماغی امراض کی، تو اس میں بھی کیا اسپیسیفک اسپیشلٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں، اوور آل جس طرح میں نے کہا نا کہ پیڈیاٹرک سائیکٹری بچوں کی سائیکٹری ہے وہ ایک، ٹھیک ہے نا، اسی طرح جیریٹک جو ضعیف آدمی ہیں، بوڑھے آدمی ان کی الگ ہے، یا جیورٹک سائیکٹری ہے الگ ہے. تو پرٹیکولر النس کی نہیں، مطلب اس پہ کوئی ایسی وہ نہیں، مطلب جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر ایک نیورولوجسٹ ہے، جی ہاں، ہی از اے گڈ نیورولوجسٹ، مگر ایک ہوتا ہے کہ بھائی وہ ایپیلیپسی پر اس کا ایکسپرٹ ہے، مگر ہی از اے نیورولوجسٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے نیورولوجی کی بات کی تو بڑا اچھا، دماغی امراض کا تعلق تو نیورولوجسٹ کے پاس بھی ہوتا ہے اور سائیکٹرسٹ کے پاس بھی ہوتا ہے، پھر یہ دونوں فیلڈ علیحدہ علیحدہ کیوں ہے؟ سائیکٹرسٹ ڈیل ود دا بیہیویئرس پہ بات، نیورولوجی پھر پیتھولوجی آف دا برین جو چینج ہو جاتی ہے، ان کی کیمیکل یا تو یہاں بھی ڈپریشن میں بھی چینج، دیٹ ڈیلس ود دا پیتھولوجی دیٹ ڈیلس ود دا بیہیویئرس، دو مختلف چیزیں. پھر یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں، سائیکو تھراپی کرتے ہیں، ہمارے وہ ناظرین جو کہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے سائیکو تھراپی؟ دیکھیں، جو ماڈرن سائنس ہے، ماڈرن ریسرچز ہیں، وہ یہ بتاتی ہے کہ دماغ میں جو ہے وہ جو مثال کے طور پر کوئی بھی النس ہوتی ہے، وہ کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں، اس کمی بیشی سے ہو جاتے ہیں. اچھا، تو ماڈرنلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی تھرو میڈیسن اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھئی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کسی کو فیئر ہے، فوبیا ہے، تو آپ کو کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے ہم سائیکولوجسٹ کا مدد لیتے ہیں، کیونکہ سائیکٹرسٹ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے، وہ سائیکولوجسٹ جو ہوتا ہے اس کو ریفر کرتا ہے، یا ٹیسٹ کرانی ہو مثال کے طور پر پرسنالٹی ٹیسٹ، آئی کیو، ایپٹیٹیوڈ، یا دوسری جو ہے ٹیسٹس ہیں فار مختلف النس، مثال ڈیمینشیا کی ٹیسٹ ہوتی ہے، یا تو اس کے لیے ہم سائیکولوجسٹ کو کہتے ہیں. سائیکٹرسٹ بھی کر سکتا ہے، مگر کیونکہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، وہ سائیکولوجسٹ کو ریفر کرتے ہیں. اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فردر جو ہے اور بھی اس فیلڈ کے اندر اور بھی زیادہ امکانات ہیں، روشن امکانات ہیں، ایکسپینشن ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس فیلڈ کے اندر لوگ آ سکیں گے؟ بالکل. پاکستان کے 124 ڈسٹرکٹ ہیں جہاں تک میرا اپنے خیال ہے. آپ سمجھیں کہ 124 میں سے 100 ڈسٹرکٹس کو خالی پڑے، 105 ڈسٹرکٹس خالی پڑے آپ کے، دیر از نو سائیکٹرسٹ. تو بہت امکانات ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں بھی، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، اور میں یہ کہوں گا کہ فیلڈ خالی پڑی ہے. اچھا، نوجوان ڈاکٹرز کو چاہیے کہ آئیں، بالکل آئیں، بالکل، اور ان کو مایوسی نہیں ہوگی. دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ وہ تمام ڈاکٹرز، وہ تمام نوجوان جو کہ اس فیلڈ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، سائیکٹری کی اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، وہ اس میں آئیں، بھرپور طریقے سے آئیں، اور فیمیل کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس میں بھی بڑی گنجائش ہے. تو وہ تمام ڈاکٹرز یا گیسٹرز جو سائیکٹرسٹ بننا چاہتے ہیں وہ اس فیلڈ میں آئیں. ڈاکٹر خواجہ صاحب کی بڑی جو مفصل گفتگو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. ڈاکٹر صاحب، امریکہ میں اور یورپ میں جو ہے وہاں